اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت کے شروع میں اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں، اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے مراد زکوٰۃ اور عشر جس کا ادا کرنا فرض ہے، اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صاحب حیثیت اور مالدار آدمی کو اس کی فرضیت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، جس کا نہ تو کوئی نصاب متعین ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مقدار متعین ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی وقت متعین ہے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسے حالات آ جائیں کسی خطے میں کہ وہ بیچارے مجبور ہو جائیں، ان کے پاس مال و متاع ختم ہو جائے تو دیگر مسلمانوں پر ان کے لیے خرچ کرنا اور ان پر خرچ کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے، اور وہ زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ ہے۔ ہم بہت سارے لوگ مجھ سمیت جو زکوٰۃ اور عشر کی مد میں مال کا دینا ہمارے اوپر فرض ہے، اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ چہ جائے کہ جو مسلمان وہ ادا کرتے ہیں وہ اس کے بعد اس بات سے بری و ذمہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے فرض ادا کر دیا، اب ہمارے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری مال و متاع خرچ کرنے کی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک کی توفیق سے اللہ رب العزت نے مال ہمیں دے رکھا ہے تو یہ میرے اللہ کی عنایت ہے اور اللہ کا فضل ہے، تو اس کے شکر کا بہترین ذریعہ اور اپنے مال کے اندر برکت اور اس کے اندر بڑھوتری کا بہترین ذریعہ وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جس کی عادت بن جاتی ہے تو اس کا مال ختم نہیں ہوتا دنیا میں بھی، اور جب دنیا سے وہ چلا جاتا ہے تب بھی اس کے لیے مسلسل اللہ رب العزت اس کا اجر اور ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل چیز اور اصل سرمایہ انسان کا وہ ہے جو انسان اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر دیتا ہے، وہ اصل انسان کا مال ہے اور اس کا وہ سرمایہ ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کے متعلق ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ مت ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار مدینہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ہم اس کا مفہوم خوب سمجھتے ہیں، اور اس کی صورت انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ جس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں جہاد اور قتال کی برکت سے ہم پر مال کی فراوانی کر دی اور مال غنیمت ہمیں جو ہے وہ ہر طرف سے آنا شروع ہو گیا، تو ہم نے یہ سوچا کہ اب ہماری غربت ختم ہو گئی ہے، مال کی فراوانی ہے اور اسلام ہم لا چکے ہیں، اور مدینہ کے ارد گرد ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہم اپنے جو ہے وہ مال و متاع کی اس کی جو ہے وہ چوکیداری کریں، اس کا خیال رکھیں، بس اب جہاد کو ہم چھوڑ دیں۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے۔ مسلمان کی عزت وہ جہاد میں ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی مسلمان دنیا میں جہاد کو چھوڑ دیں گے
تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ اور آج ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت جہاد کو علماء نے ان حالات کے اندر فرض کہا ہے کہ جب دنیا میں کسی بھی خطے کے اندر مسلمان کو مار پڑ رہی ہو اور کافر مسلمان کو مار رہے ہوں اور مسلمان پر کسی بھی خطے میں وہ غالب آ چکے ہوں، تو اس کے ساتھ والے مسلم ممالک پر ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ کیوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان انما المؤمنون کجسد واحد، کہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی بس رہے ہوں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ جیسے جسم کے کسی بھی حصے کے اندر انسان کو تکلیف ہو تو اس کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو ہے وہ تشبیہ دی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ ایسے ہی دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تمام مسلمانوں کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ تو ساتھ والوں پر جہاد فرض ہے، اگر وہ اس کے لیے نہ اٹھیں تو ان کے ساتھ والے، غرض ہے کہ اگر کوئی بھی ان کی مدد کے لیے دنیا میں نہیں اٹھتا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا مسلمان اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس مسلمان کی مدد کرے۔ تو آج ہم خود دیکھ لیں کہ کیا معاملات اور کیا حالات ہیں ہمارے، اور قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں ہم جو ہیں وہ اس کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت کے اندر جو تیسری چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ خوب اچھی طرح اپنے معاملات کرو، نیکی خوب اچھی طرح کرو، وہ خواہ عبادت میں ہو یا معاشرت اور معاملات میں ہو۔ عبادت کے اندر احسان اور عبادت کو اچھے طریقے سے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے اصل عبادت کرنے کا حق۔ اگر یہ کیفیت تمہاری نہیں بنتی تو پھر یہ کیفیت تو لازماً تمہارے اندر ہونی چاہیے، اور جو حقیقت ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ اچھی طرح عبادت کرنے کا مفہوم ہے۔ اور معاملات اور معاشرت کے اندر احسان کیا ہے، یعنی خوب اچھے طریقے سے نیکی کرنا، وہ کیا ہے معاشرت اور معاملات میں؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ احسان ہے معاملات میں اور معاشرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق دیں۔ ترجمہ سن لیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خوب خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خوب اچھی طرح نیکی کرو، بے شک اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان ہونے والے احکامات پر منوان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھنے اور اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔